نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب الایثار والمؤاسات، باب قربانی کرنے کا اور باہم ایک دوسرے کی ہمدردی اور غمخواری کا. قال اللہ تعالی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ وہ خود بھوکے ہی کیوں نہ ہوں. وقال اللہ تعالی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. تو پھر مقصد کے لیے کھلاتے ہیں، اور مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی محبت، جو سچے ایمان کے نتیجے میں انسان کو نصیب ہوتی ہے. جنت بہت مہنگا سودا ہے اور اس کی قیمت بہت بڑی ہے. حدیث نمبر 21. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی مجہود فارسل الى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء، ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك حتى قلنا كلهن مثل ذلك لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته اکرمی ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وفی روایت قال لامرأته هل عندك شيء؟ فقالت لا الا قوت صبياني. قال علليهم بشيء واذا ارادوا العشاء فنوميهم واذا دخل ضيفنا فاطفئ السراج واريه انا ناكل. فقعدوا واكل الضيف وباتا طاويين. فلما اصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. متفق عليه. وعن ابي هريرة، ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ قال، انہوں نے کہا جاء آیا رجل ایک شخص الى النبی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، فقالا تو کہا انی بے شک میں مجہود مشکل میں ہوں، مجھے مشقت پہنچی ہے. بلغنی الجہد یعنی میرا حال بڑا خراب ہے. وہ سخت بھوکا شخص تھا. یہ کہنے کی بجائے کہ میں بھوکا ہوں، کیا کہا؟ انی مجہود، حال بڑا خراب ہو رہا ہے. آپ پہچان گئے یہ مشکل کیا ہے اس کی. فارسلا تو پیغام بھیجا، الا طرف، بعض نسائہ اپنی بیویوں کے، اپنی بیویوں میں سے کسی کو پیغام دیا، میسج بھیجا. کیا میسج دیا؟ کہ کچھ کھانے کا انتظام کرو. فقالت تو وہ کہنے لگی والذی بعثک، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو بھیجا، بالحق حق کے ساتھ، ما عندی نہیں میرے پاس، الا مگر، ماء پانی، گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں. ثم ارسل الى اخرى، پھر آپ نے پیغام بھیجا دوسری کی طرف. فقالت مثل ذلك، تو اس نے بھی اسی کی مانند کہا، یعنی اس نے بھی وہی جواب دیا جو پہلی بیوی نے دیا. حتی یہاں تک کہ قلنا کلہن، کہا سب کی سب نے، مثل ذلك اسی کی طرح. لا نہیں، والذی قسم اس ذات کی، بعثک جس نے بھیجا آپ کو، بالحق حق کے ساتھ، ما عندی نہیں میرے پاس، الا ماء مگر پانی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کون، یضیف مہمانی کرے گا، ھذا اس شخص کی، اللیلۃ آج کی رات. فقالا تو کہا، رجل ایک شخص نے، من الانصار انصار میں سے، انا میں، یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم.
فانطلق پس لے چلا بھی اس کو، الی رحلہ اپنے گھر کی طرف، فقال پھر کہا لامرأتہ اپنی بیوی سے، اکرمی عزت کرنا، ضیفہ مہمان کی، رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ وفی روایت اور ایک اور روایت میں ہے قال لامرأتہ اپنی بیوی سے کہا هل عندک شیء کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے، کچھ کھانے کو ہے؟ فقالت تو کہنے لگی لا نہیں، الا سوائے قوتا خوراک کے، صبیانی میرے بچوں کی، بس بچوں کے کھانے کا کچھ ہے۔ قالا کہنے لگا اللیہم ان کو بہلا دو، بشیء کسی چیز سے، انہیں کسی کھیل میں لگا دو۔ وَإِذَا أَرَادُوا اور جب وہ ارادہ کریں، یعنی بچے، العشاء رات کے کھانے کا، یعنی رات کا کھانا مانگے، فَنَوِّمِيهِمْ تو ان کو سلا دینا، یعنی کھیل کود میں اتنا لگاؤ تھک جائے اور کھانا مانگے تو کہنا سو جاؤ۔ وَإِذَا دَخَلَ اور جب داخل ہو ضَيْفُنَا ہمارا مہمان، یعنی مہمان آ جائے، فَأَطْفِئِي تو بجھا دینا، السِّرَاجَ چراغ، وَأَرِيهِ اور اس کو دکھانا، شو کرنا، انا کہ بے شک ہم نأکلو ہم کھا رہے ہیں، اس پہ یوں ظاہر کرنا کہ جیسے ہم کھا رہے ہیں تاکہ اسے پتہ نہ چلے۔ فقعدوا تو تینوں بیٹھ گئے، وأکل الضیف مہمان نے کھانا کھایا، وباتا اور ان دونوں نے رات گزاری، طاویین بھوکے، فلما پھر جب اصبح صبح ہوئی، غدا وہ گیا یعنی میزبان گیا، علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، فقال تو آپ نے فرمایا لقد عجب اللہ البتہ تحقیق خوش ہو گیا اللہ، من صنیعکما تمہارے اس سلوک سے، اس کام سے، بضیفکما تمہارے مہمان کے ساتھ، اللیلۃ آج کی رات تم نے اپنے مہمان سے جو سلوک کیا ہے اس پر اللہ تم سے راضی ہو گیا۔ متفق علیہ اس پر بخاری اور مسلم دونوں کا اتفاق ہے، یعنی صحیح حدیث میں بھی اعلیٰ درجے کی حدیث ہے، یعنی کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ رواں ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میں نڈھال ہوں، یعنی بھوک سے، تکلیف میں ہوں۔ پس آپ نے اپنی بعض ازواج مطہرات کی طرف پیغام بھیجا، انہوں نے جواب دیا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، میرے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں۔ آپ نے دوسری بیوی کی طرف پیغام بھیجا، اس نے بھی اسی کی مانند جواب دیا، حتیٰ کہ سبھی نے یہ کہا، یعنی آپ باری باری ایک ایک زوجہ محترمہ کی طرف پیغام بھیجتے رہے، کیونکہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، پہلے گھر میں دیکھا تو پھر اس نے بھی اسی کی طرح جواب دیا، حتیٰ کہ سبھی نے یہی کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، میرے پاس سوائے پانی کے کچھ نہیں۔ پھر اپنے صحابہ سے آپ نے کہا آج کی رات کون اس کی مہمانی کرے گا؟ تو ایک انصاری آدمی نے کہا یا رسول اللہ میں۔ پس وہ اسے اپنے ساتھ لے کر گھر گیا اور اپنی بیوی سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان کی عزت کرنا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس نے اپنی بیوی سے کہا کیا تیرے پاس کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا نہیں، صرف بچوں کی خوراک ہے۔ اس نے کہا ان بچوں کو کسی چیز کے ساتھ بہلا دو اور جب وہ رات کا کھانا مانگے تو انہیں سلا دینا، اور جب ہمارا مہمان گھر میں داخل ہو تو چراغ بجھا دینا اور اس پر ظاہر نہ کرنا کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں۔ چنانچہ وہ سب بیٹھ گئے اور مہمان نے کھانا کھایا اور دونوں نے بھوکے رات گزاری۔ جب صبح ہوئی اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا تم نے آج کی رات اپنے مہمان کے ساتھ جو سلوک کیا اللہ اس پر بہت خوش ہو گیا۔ یہ ہیں انصار، یہ ہیں بے مسئلہ انسان۔ عموماً گھروں میں لڑائیاں شوہر بیوی کے درمیان کس بات پر ہوتی؟ ایسی ہی باتوں پہ اختلاف شروع ہوتے ہیں۔ عورتوں کے شکوے شوہروں سے کیا ہوتے ہیں؟ ہر وقت ایک ہی شکایت زبان پہ، خرچہ نہیں دیتے، ضرورت پوری نہیں کرتے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ کیسا تعلق تھا کہ کوئی بھوکا ہے، کوئی تکلیف میں ہے تو آپ کے پاس آ کے اپنی حاجت رکھتا،
کیونکہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اور دوسری طرف رؤوف رحیم تھے آپ مومنوں کے ساتھ، وبالمؤمنین رؤوف الرحیم. جیسے باپ کو شفقت ہوتی ہے بچوں کے ساتھ، ایسے ہی آپ عام مسلمانوں کے لیے شفیق و رحیم تھے. تو جو ہی آپ کو تکلیف معلوم ہوئی تو آپ نے سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کیا. آج دین والے دوسروں سے تو قربانی مانگتے ہیں، خود سے نہیں شروع کرتے. دوسرے چندہ دیں، ہم تو خود خادم ہیں. اور پھر یہ بھی نہیں کہ چلو ایک آدھ سے پوچھا، سب سے پوچھا. جب پوری تسلی ہوگی کہ کوئی بھی نہیں مدد کر سکتا تو پھر ساتھیوں سے کہا اچھا چلو کون کرے گا. تب ایک شخص آگے بڑھ جاتا ہے اور یہ نہیں سوچتا کہ پتہ نہیں میرے گھر میں کتنا، اس کو آخر حالات تو پتہ ہی ہوں گے، اور پھر گھر لے جاتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ ایک فقیر شخص، بھوک سے مارا ہوا شخص، اس کو کیا کہتا ہے؟ یہ رسول اللہ کا مہمان ہے. یہ ہوتے ہیں بڑے دل والے، یہ ہیں بڑے ظرف والے. ہم اگر کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں بھی تو کیا کہتے ہیں؟ یہ مہمان ہے ہمارا. عزت دیتے ہیں یا پرلے درجے کا سلوک؟ کہ رسول اللہ کے مہمان کی عزت کرنا. ہم عزت بھی صرف اسی کی کرنا جانتے ہیں جس کے پاس کچھ ہو. جس کے پاس کچھ ہے نہیں، اسے عزت کے قابل بھی نہیں سمجھتے. اور دوسری روایت میں ہے کہ اس نے بیوی سے کہا تمہارے پاس کچھ ہے؟ اچھا، روایتوں میں فرق کیا ہے؟ جس نے پہلی چیز روایت کی نا تو اس نے مختصراً کر دیا، یعنی بات ساری کو ایک دو جملوں میں اینڈ میں بیان کر دیا. دوسرے نے تفصیل بیان کی، کنٹرڈکشن نہیں ہے. یعنی اب یہ تفصیلی روایت ہے. بیوی سے کہا کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے کہا نہیں، کوئی ایسی چیز تو نہیں، بس ہاں بچوں کے لیے ہے کچھ. اس نے کہا اچھا ایسا کرو بچوں کو کھیل میں لگا دو، بچے تو بچیاں بہل جائیں گے، اور جب کھانا مانگے تو بہلا کے سلا دینا. اور پھر مہمان آئے تو چراغ بجھا دینا، چراغ بجھا دینا. کیوں؟ کہ اس کو پتہ نہ چلے کہ ہم خود کچھ نہیں کھا رہے. ہم تو مہمان کے لیے کچھ کر ہی لیں تو پھر اس کے بعد جتا جتا کے نہیں تھکتے کہ وہ صبح سے پکا رہی ہوں، صبح سے تھک گئی ہوں، یہ چیز تو مل ہی نہیں رہی تھی، بس وہ چونکہ آپ نے آنا تھا اس لیے میں نے کہا ہر قیمت پہ لے کر آؤ. کہانیاں سنا سنا کے دوسروں پہ احسان کہ ہم کس طرح آپ کی خدمت کر رہے ہیں، کس مشقت میں کر رہے ہیں. تو یہاں پر کیا کہ ظاہر بھی نہیں کیا کہ ہم نہیں کھا رہے، اور پاس بیٹھ گئے دونوں تاکہ مہمان اطمینان سے کھائے. اور پھر خود دونوں نے طاویہ، یعنی طوا کا مطلب ہوتا ہے لپیٹنا، یعنی سخت بھوک کی حالت کو کہتے ہیں کہ جس میں انسان اپنے آپ کو بس لپیٹ لپیٹ کے اپنے اندر سمٹ سمٹ کے، یعنی تڑپ کے خود رات گزار دی. اب ایک ہوتا ہے کسی کو دینا، جب اپنا گھر بھرا، اپنا پیٹ بھرا ہوا تو آپ کسی کو بھی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے دے رہے ہیں، اچھی بات ہے. لیکن ایک دینا وہ دینا ہے کہ جب آپ خود بھی ضرورت مند ہیں، جب آپ خود بھی ضرورت مند ہیں، جب آپ کے اپنے پاس بھی کچھ نہیں، آپ خود بھی بھوکے ہیں. اسی لیے فرمایا نا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. کوئی شکایت نہیں، کسی سے شکایت نہیں. تو یہی وہ عمل تھا جس سے اللہ راضی ہو گیا. یہی وہ لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. صبح ہوئی، وہ آپ کے پاس حاضر ہوئے، انہوں نے آگے کوئی کہانی نہیں سنائی، پھر پتا کیا ہوا، پھر یہ ہوا، پھر وہ مشکل ہوئی، بس تاکہ آئندہ نہ کہنا مجھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی اور ان کو بشارت دی کہ دیکھو تمہارے اس کام پر تمہارا رب تم سے راضی ہو گیا. ہم دعائیں تو بہت مانگتے یا اللہ تم سے راضی ہو جا، لیکن اللہ تعالیٰ جب راضی کرنے والا کوئی کام بتاتے ہیں تو پھر ہم ناراض ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اتحاد اور اتفاق آتا جب ہے جب قربانی کا جذبہ ہو. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.